السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ قال انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، رواہ البخاری و مسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا 7واں باب، جو دم اور تعویذات کے بیان میں ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے۔ مؤلف رحمہ اللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب اپنی کتاب التوحید میں 7واں باب قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دم اور تعویذ کا بیان۔ اس باب میں دم کرنے اور کروانے کا حکم بیان ہوا ہے۔ ایسے اذکار، دعائیں اور بابرکت الفاظ جنہیں پڑھ کر پھونک ماری جائے انہیں دم کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا اعضائے بدن پر اور بعض کا روحانی طور پر اثر ہوتا ہے۔ بعض ان میں سے شرعاً جائز ہیں اور بعض ناجائز، حرام بلکہ شرک ہیں۔ جن دموں میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں، شارع علیہ السلام نے ان کی اجازت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا بأس بالرقیٰ ما لم تکن شرکن، کہ دم میں اگر شرکیہ کلمات نہ ہوں تو وہ جائز ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرکیہ دم کیا ہے؟ شرکیہ دم وہ ہیں جن میں غیر اللہ سے مدد مانگی جائے یا ان میں شیطان کے نام آتے ہوں، یا دم کرانے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کلمات از خود مؤثر یا نفع بخش ہیں۔ ایسی صورت ہو تو یہ دم ناجائز اور شرکیہ ہوگا۔ اور تمیمہ یعنی تعویذات سے مراد چمڑے کے ٹکڑے، منکے، لکھے ہوئے بعض الفاظ و کلمات یا مختلف شکلوں کی چیزیں، مثلا ریچھ یا ہرن کا سر، خچر کی گردن، سیاہ کپڑا، آنکھ کی شکل میں کوئی چیز یا منکوں کی مالا وغیرہ کوئی بھی چیز گلے میں ڈالنا، باندھنا اور لٹکانا ہے۔ یہ تمام اشیاء تمیمہ یعنی تعویذ کہلاتی ہیں۔ الغرض، ہر وہ چیز جس کے متعلق یہ اعتقاد ہو کہ یہ خیر اور بھلائی کا سبب اور نقصان سے تحفظ اور اس کے دفعیہ کا باعث ہے، اسے تمیمہ یعنی تعویذ کہا جاتا ہے۔ اس چیز کی شرعاً اور تقدیراً بالکل اجازت نہیں دی گئی۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں
کہ ہم ان چیزوں کو کسی امید یا لالچ کے نظریے سے یا نقصان سے بچنے کی خاطر نہیں، بلکہ محض گاڑی یا گھر کی زینت کے لیے لٹکاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ان اشیاء کو اگر کسی فائدے کے لالچ یا نقصان سے بچنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ تاہم چونکہ انہیں استعمال کرنے میں مشرکین کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے ان چیزوں کو محض زینت کے لیے لٹکانا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھے، فارسل رسولا الا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ او وتر، فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت کا ہار یا کوئی اور ہار نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے۔ یہ حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 3005 اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 2115 کے تحت موجود ہے۔ اونٹوں کے گلوں سے قلادہ یعنی ہار کاٹنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ عرب سمجھتے تھے کہ یہ چیز اونٹوں اور بکریوں سے نظر بد کو دور کرتی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا خلاف اسلام اور شرک ہے۔ دور جاہلیت میں رسم تھی کہ کمان کی تانت پرانی ہو جاتی تو اسے تبدیل کر لیتے اور پرانی تانت کو چوپایوں کے گلے میں ڈال دیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے جانور نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقى والتمائم والتیولۃ شرک۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381، سنن ابو داود حدیث نمبر 3883 میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک یعنی دم، تعویذ، گنڈے اور باہمی عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے تیار کی جانے والی چیزیں یہ سب شرک ہیں۔ اس حدیث میں یہ بات تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ بلا شبہ تمام کے تمام منتر اور دم، ہر قسم کے تعویذ، گنڈے اور باہمی عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے تیار کی جانے والی سب چیزیں شرک ہیں۔ ان تمام شرکیہ چیزوں میں سے صرف اس دم کی رخصت اور اجازت ہے
جس کی وضاحت اس فرمان رسول سے ہوتی ہے، لا بأس بالرقى ما لم تکن شرکن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دم میں شرکیہ کلمات شامل نہ ہوں اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی ایسا دم جائز ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم کیا اور کروایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کے تمام دم شرک نہیں، بلکہ بعض قسم کے دم شرک ہیں، اور وہ وہی ہیں جن میں شرکیہ کلمات شامل ہوں۔ مؤلف رحمہ اللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى والتمائم والطولة شرک، 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، التمائم، الرقى، الطولة۔ فرماتے ہیں کہ تمائم سے مراد ہر وہ چیز ہے جو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں یا جسم کے کسی اور حصے میں لٹکائی یا باندھی جاتی ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن جب وہ چیز قرآنی آیات پر مشتمل ہو، یعنی قرآنی تعویذ ہو، تو بعض صحابہ نے